बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेडरल गोट एंड कैटल फार्म। मैं मोहम्मद आबिद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ आप सब लोगों के लिए, और आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह आपके लिए। वीडियो का टॉपिक ये कि अगर हमारे जानवर बीमार हो जाते हैं और हम डॉक्टर से रुजू करते हैं तो डॉक्टर को हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है जानवरों के हवाले से। मतलब ये कि इलाज शुरू करने से पहले, किसी बीमारी का इलाज शुरू करने से पहले जानवरों के लिए तो डॉक्टर को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें जानवर के हवाले से देनी है ताकि इलाज बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द हो सके। ये हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो चलेंगे इंशाल्लाह वीडियो की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएँ। चलें व्यूअर्स, चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। वेलकम बैक टू फेडरल गोट एंड कैटल फार्म। बस टॉपिक को शुरू करते हैं इंशाल्लाह, और ताकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे हमारा और मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इसके चंद पॉइंट हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा जो आपको डॉक्टर को बताने हैं। मतलब आपके जानवर में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसका इलाज शुरू करने से पहले आपने डॉक्टर को सारे पॉइंट जानवरों के हवाले से बता देने ताकि इलाज अच्छा हो और जल्द से जल्द आपका जानवर सेहतियाब हो। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है कि हमारे पास जो जानवर है, अच्छा यहाँ पर आपको ध्यान रहे मैं सारे तमाम जानवरों की बात कर रहा हूँ। गाय, बछड़ा, बकरी, बकरा, दुम्बा, इस तरह के जो भी पालने वाले जानवर होते हैं, मैं इस वक्त सब जानवरों की बात कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान ये रहे कि ये सारे जानवरों के हवाले से ये वीडियो है। हमारे पास जो जानवर है उसको कितना टाइम हो गया हमारे पास, मतलब मिसाल के तौर पे आपने कोई बकरा पाला हुआ या बछड़ा पाला हुआ है और आपके पास उस जानवर को कितना टाइम हो चुका है पाले हुए, कितना वक्त गुजर चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 1 महीना गुजर गया है या 2 महीने गुजर गए या 3 महीने गुजर गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जानवर को कितना टाइम हो गया। अच्छा, ये मेरी बकरी जो है ना, इसको माशाल्लाह तकरीबन 2 महीने हो गए, होने वाले हैं या तकरीबन हो चुके हैं। ये मुझसे काफ़ी मानूस हो चुकी है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपके पास जो जानवर है उसको कितना टाइम हो चुका है आपके पास। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपकी जानवर की उम्र, उसकी कितनी उम्र है, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। मतलब उसकी उम्र दांतों से भी देखी जाती है कि वो कितने दांत है, और महीनों में भी देखी जाती है कि कितने महीने का जानवर है आपके पास, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इसमें, लेकिन उम्र इलाज से पहले उम्र का पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जानवर की एक्चुअल उम्र क्या है, उसकी एज कितनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई फ़ीमेल है जानवर में, बकरी है या फिर बच्चिया है, बछड़ी है या गाय है, जो भी है, तो अगर वो पेट से है मतलब गब्बन है, तो आपको ये पता होना चाहिए वो कितने टाइम की गब्बन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और आपको ये इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसी होती हैं जो गब्बन जो नॉर्मल जानवर को लगती हैं वो गब्बन जानवर को नहीं लगती, उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है। तो क्योंकि उससे अगर हमने कोई हैवी डोज लगा दी या कोई ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट कर दी तो उससे हमल ज़ाया हो सकता है। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको खुल के हर एक चीज़ समझाऊंगा। तो आपको ये चीज़ें जो ना आपके इल्म में होनी चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है, ये इल्म में रखनी चाहिए अपने। और अगर ये साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर वो गब्बन है, चाहिए कि वो पहली बारी की गब्बन है या दूसरी बार की गब्बन है, ठीक है। मतलब उसने पहली बार बच्चे देने हैं या वो दूसरी बार बच्चे देगी, पहले दे चुकी है, ये भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए जो आप डॉक्टर को बताएंगे। अब हमारा अगला पॉइंट ये है कि हमारे पास जो जानवर है उसका बॉडी वेट कितना है, मतलब लाइव वेट उसका कितना है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जब आपने जानवर ख़रीदा था आपको उस वक्त का वेट भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो खैर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जो अभी करंट लाइव वेट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके जानवर का लाइव वेट कितना है, ठीक है। और गोश्त की यहाँ आपको ख्याल रहे कि जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं वजाहत करता चलूँ कि गोश्त का वज़न नहीं, ज़िंदा जानवर का वज़न आपको पता होना चाहिए कि आपके जानवर के ज़िंदा वज़न कितना है।
اور تاکہ اسی حساب سے آپ مطلب آپ ڈاکٹر کو بتائیں گے اور وہ اسی حساب سے جانور کی بیماری کا علاج کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جانور بکرا بچڑا جو بھی ہے آپ کے پاس، کہیں وہ بہت زیادہ حساس تو نہیں ہے۔ حساس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ انسانوں سے مانوس نہ ہو اور مطلب کوئی اس سے قریب جاتا ہو یا تو وہ مارتا ہو یا وہ بہت زیادہ ڈرتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ خاص چیز ہے علاج شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ علاج میں انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں اور منہ کے ذریعے بھی دوائی پلائی جاتی ہے، تو جانور اس سے بھی مزید بہت زیادہ اسٹریس میں آتا ہے۔ علاج کے دوران آپ کا جانور مکمل طور پہ اسٹریس میں رہتا ہے جب تک وہ بیماری سے باہر نہیں نکلتا۔ تو آپ کو یہ چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ کا جانور جو ہے نا ڈرتا ہے، تو آپ نے پہلے ہی ڈاکٹر کو بتا دینا ہے کہ بھائی میرا جانور ڈرتا ہے بہت زیادہ اور اپنے بچاؤ کے لیے وہ مارتا بھی ہے، یا اگر نہیں بھی مارتا تو وہ بہت زیادہ مطلب ڈسٹرب رہتا ہے، تو آپ نے یہ بھی ڈاکٹر صاحب کو بتانا ہے۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو جانور آپ کے پاس موجود ہے جس کو آپ پال رہے ہیں اس کو آپ خوراک میں کیا کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کا، اور جو بھی آپ غذا کھلا رہے ہیں، بھائی دیکھیں یہاں میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، کوئی دانہ شانہ بازار سے لے لیا، مکس دانہ ہوا ہے، اس میں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے دانے کے اندر کیا کیا ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو دانہ سردیوں کا الگ ہوتا ہے، گرمیوں کا الگ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا، بس وہ دکاندار کے کہنے پہ دکان والے سے پوچھ لیتے ہیں بھائی کیا دانہ کھلانا چاہیے، وہ دے دیتا ہے اور وہ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کو اپنے جانور کی جو بھی غذا کھا رہے ہیں، بھائی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم لوگ اپنے گھر پہ جو بھی کھاتے ہیں کھانا وغیرہ، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھایا ہے اور کتنا کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے جانور کے غذا کے بارے میں بھرپور خیال رکھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے جانور کو کیا کھلا رہے ہیں اور آپ کا جانور ایک ٹائم میں کتنا دانہ یا چارہ وغیرہ جو بھی کھا رہا ہے وہ کتنا کھا رہا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہی آپ نے ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ میں اپنے جانور کو یہ چیز کھلا رہا ہوں اور وہ ایک ٹائم میں اتنا دانہ یا اتنا کوئی بھی چارہ جو بھی آپ دے رہے ہیں اس کو، وہ اتنا کھاتا ہے پیٹ بھر کے، ٹھیک ہے۔ 1 کلو کھاتا ہے، آدھا کلو کھاتا ہے یا 1 پاؤ کھاتا ہے، جتنا بھی کھاتا ہے وہ آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں ایک بات پر آپ کو بتانا بھول گیا، جب آپ لائیو ویٹ کریں گے جانور کا باڈی ویٹ آپ کو پتا ہو، تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جانور کا جو پہلے کا ویٹ تھا اس کی بنسبت باڈی ویٹ بڑھا ہے یا کم ہو گیا، یہ بھی آپ نے ڈاکٹر کو خاص طور پہ بتانا ہے۔ اس سے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے بیماری کا پتہ لگانے میں کہ مطلب جانور کو کیا بیماری ہے، کیا پرابلم ہے۔ اچھا آپ جب ڈاکٹر صاحب کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ جو بھی دانہ اس کو کھلا رہے ہیں تو وہ کتنے ٹائم کھلا رہے ہیں، اور مطلب ایک ٹائم سے لے کر دوسرے ٹائم تک کے دانہ کھلانے کے ٹائمنگ میں کتنا گیپ ہے۔ مثال کے طور پہ 8 گھنٹے کا گیپ ہے یا 9 گھنٹے کا گیپ ہے یا 10 گھنٹے کا گیپ ہے، کتنا گیپ آپ دے رہے ہیں اور پانی آپ کس وقت اپنے جانور کو پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی پلانے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اب آپ پانی ان کو تازہ پلاتے ہیں یا پھر 1 دن پرانا رکھا ہوا پلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے ڈاکٹر کو بتانا ہے۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے جانور کی کون کون سی ویکسینیشن کروا لیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی نہیں کرائی، کوئی بھی ویکسین نہیں کروائی، تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ میں نے ابھی تک جانور کی کوئی ویکسین نہیں کروائی، اور اگر آپ نے کروائی ہے کسی بھی قسم کی ویکسین ہو تو آپ نے وہ ڈاکٹر کو بتا دینا ہے کہ میں نے یہ ویکسین کروا لی ہے، اور یہاں پر آپ کو یاد رہے کہ جو بھی آپ نے ویکسین کرائی ہے اس کا آپ کو صحیح ٹائم پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے دن پہلے نے ویکسین کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ویکسین کروائیں تو اس کو کسی پیپر پہ یا کسی بورڈ پہ آپ اس کو لکھ لیں تاکہ وہ یاد رہے آپ کو، کیونکہ ویکسین بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور یہ ٹائم شیڈول کے حساب سے ہی مطلب کی جاتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بالکل شیڈول کے حساب سے چلیں گے ویکسینیشن کے مطابق، مطلب ویکسینیشن کروانے کے لیے۔ اور اگر آپ نے کوئی مطلب ریسنٹلی کوئی ویکسین کرائی ہے تو آپ کو ٹائم اور ڈیٹ پتہ ہوگی کہ میں نے کس تاریخ کو کروائی ہے۔ ہمارا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو جانور ہے، بکرا، دمبا، بھیڑ یا بچھڑا گائے جو بھی ہے بچھڑی، وہ کتنے ٹائم سے بیمار ہے یا وہ کتنے ٹائم سے سست ہے، یا جو بھی آپ نے اس میں چینجنگ دیکھی ہے تو وہ کتنے ٹائم سے ہے، یہ آپ نے ڈاکٹر کو لازمی بتانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اس چینجنگ سے پہلے یا بیماری سے پہلے آپ نے اس کو غذا میں کیا کھلایا تھا،
ٹھیک ہے. اور اگر آپ اوپر کی کوئی چیزیں کھلاتے ہیں اس کو, تیل وغیرہ پلاتے ہیں, گھی کھلاتے ہیں یا دودھ پلاتے ہیں یا پھر کوئی بھی ملٹی وائٹامن اس کو دیتے ہیں کسی بھی قسم کا, تو آپ نے یہ بھی ڈاکٹر کو بتا دینا ہے کہ میں خوراک کے ساتھ ساتھ ان کو یہ چیزیں بھی پرووائڈ کرتا ہوں تاکہ یہ گروتھ کے لیے ہوتی ہے. ویسے یہ چیزیں ہر بندہ دیتا ہے تقریباً, تو آپ نے یہ بھی بتا دینا ہے ڈاکٹر کو. تو یہ چند پوائنٹ تھے جو بہت زیادہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جلد از جلد جانور کی بیماری کو پکڑا جا سکتا ہے کہ اس کو مسئلہ ہے کہ جانور کو. اگر وہ گبن ہے جانور پیٹ سے ہے, اس کا مسئلہ پتہ لگایا جا سکتا ہے, وہ بھی اس طریقے سے کہ کتنے ٹائم سے گبن ہے اور بیماری کس ٹائم اس کو آئی ہے, مطلب کتنے ٹائم سے بیمار ہے. تو یہ چند پوائنٹ ہے جو آپ نے علاج شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو بتا دینا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کری ہوئی ہیں اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب آپ اس کا علاج شروع کریں اچھی دوائیوں سے اور اچھے طریقے سے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جانور کا مرض جو ہے وہ جلد از جلد پکڑا جائے گا اور مرض کے مطابق ہی علاج شروع ہوگا, تو جانور 1 سے 2 دن میں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جتنے بھی میرے پوائنٹ ہیں یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سارے پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر کسی قسم کی بھی کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی ایک اچھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا. تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.